بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں آ جاتا تھا اور دوسرا اپنا کوئی کسب اور روزگار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کام کرنے والے نے اپنے بھائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم کہ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ جذبہ ہوتا تھا کہ وہ دنیا کا مال و دولت چاہے وہ کم کمائیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی خدمت بابرکت میں رہ کر دین کا علم حاصل کریں اور دین حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تربیت کروائیں، یہ جذبہ ان کے اندر ہوتا تھا۔ اسی لیے مختلف علاقوں سے لوگ آ کر صفہ، اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا، وہاں یہ لوگ رہتے تھے، تو وہاں آ کر طالب علم بن جایا کرتے تھے۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی باہر سے آ کر وہاں طالب علم کی زندگی گزارتے تھے۔ تو طلب علم کی یہ سنت وہاں سے چلی آ رہی ہے، جو آج بھی طلباء کی صورت میں، مدارس کے بچوں کی صورت میں، یہ اصل میں اصحاب صفہ کا فیض ہے، یہ انہی کی آگے شکل ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ان صاحب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ، لفظ شاید کچھ ایسے ہی ہوں گے کہ میں سارا دن کماتا رہتا ہوں، حرفت ہے، کوئی صنعت ہے، کوئی پیشہ ہے میرا، تو لیکن کھانے کے وقت میں یہ بھی میرے ساتھ ہے، اور ویسے عام حالات میں ہر وقت آپ ہی کی خدمت میں پڑا رہتا ہے، کام کا نہ کاج کا۔ تو اس قسم کا شاید انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تاثر پیش کیا، تو آپ نے اصل مرض کو سامنے رکھا، فرمایا کہ دیکھو، تم یہ شاید سمجھ رہے ہوگے کہ جو رزق آتا ہے تمہاری محنت کے، کوشش کے نتیجے میں، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ شاید وہ رزق تمہاری وجہ سے آتا ہے، تمہاری محنت اور کوشش کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، رزق جو ہے اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کس کی وجہ سے روزی دیتے ہیں یہ تمہیں خبر نہیں ہے، اس لیے کہ روزی کا تعلق، رزق کا تعلق اگر تمہاری محنت سے ہی ہوتا تو بیچارہ جو آدمی مزدور سارا دن پتھر کوٹتا ہے یا اور بڑی مشقت کا کام کرتا ہے، زیادہ پیسے اور رات کو تو اس کے پاس ہونے چاہیے تھے۔ ایک تاجر جو ہے آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور رات کو کروڑوں لاکھوں روپیہ کما کے گھر آ جاتا ہے، تو رزق کا تعلق اگر محنت کے ساتھ ہے تو محنت تو وہ زیادہ کر رہا ہے، تو رزق کا تعلق تمہاری محنت سے نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ کے اپنے ایک نظام ہے، اس کے اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ تو اس کے ساتھ ہے۔ ہاں، تم محنت کے مکلف ہو، ذمہ دار ہو، کیونکہ تمہیں اس نے کہا ہے کہ محنت کرو۔ الکاسب حبیب اللہ، روزی کے لیے کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا، حلال کے لیے، یہ اللہ کا دوست ہے، لیکن رزق کس کی وجہ سے ملتا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا هل ترزقون الا بضعفائکم، تم میں سے جو کمزور لوگ ہیں اللہ ان کی روزی تمہارے ہاتھ سے بھجواتے ہیں، تمہیں تو بیچ میں اللہ نے واسطہ بنایا ہے،
کہ روزی تو اللہ نے ان کو دینی ہی تھی، براہ راست دے دیتے، کسی اور واسطے سے دے دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں چن لیا کہ تم اس رزق کو میرے بندوں تک پہنچانے والے بن جاؤ۔ تو تمہیں تو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا لیا، ہماری ملازمت کو، ہماری تجارت کو، ہماری کسی اور محنت اور کوشش کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے اپنے بندوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا، ہمیں ہمارے ہاتھ سے گیا، ہمیں ثواب مل گیا۔ ایک ایک لقمہ جو ہم اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ ثواب ہے۔ اگر اس میں نیت انسان کی اچھی ہو اللہ کا حکم پورا کرنے کی تو اس پر ثواب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس بہانے سے نوازتے ہیں، ورنہ اصل میں تو روزی اس کی ہوتی ہے جس تک پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ آپ کے زیر کفالت کوئی انسان ہو یا کوئی فقیر محتاج ہو، جب وہ روزی اس تک پہنچی تو اصل میں تو اسی کی تھی، آپ تو بیچ میں ایک واسطہ بن گئے۔ اور فرمایا کہ جس تک پہنچنا ہوتا ہے اس کو جب اللہ نے جتنا دینا ہوتا ہے اللہ تمہیں اتنا دے دیتے ہیں کہ جاؤ خود بھی کچھ اس میں کھا لو اور کچھ اس تک پہنچا دو۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ رزق تمہاری محنت سے اور کوشش سے آتا ہے، نہیں، بلکہ تمہاری محنت اور کوشش کو اللہ ایک ذریعہ بناتے ہیں، ایک پردہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اصل میں تو رزق وہ بھیجتے ہیں اور متعلقہ بندے تک پہنچتا ہے۔ پھر خاص طور سے وہ صحابی جو حضور کی خدمت میں رہتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ وقت ضائع کرنے کے لیے تو نہیں رہتے تھے، وہ دین سیکھتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور امت کا ایک جو فرض کفایہ ہے، کیونکہ دین کو سیکھنا، دین کو محفوظ کرنا اور اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کرنا، یہ ایک امت کی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں وہ اصل میں امت کا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی اس کام میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تجھے پال رہے ہوں، تو سمجھتا ہے کہ میں اس کو پال رہا ہوں، میں کوشش محنت کر کے، نہیں، بلکہ اس کی برکت سے اللہ تیری روزی روٹی چلائے ہوئے ہیں، تو اس بات پہ شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔